سابق فوجی آمر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف اس وقت دبئی میں زیر علاج ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو پھانسی کی سزا سنا دی تھی، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو سنگین غداری کیس میں سزائے موت سنانے والی خصوصی عدالت کی تشکیل کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ اس کے پیچھے ساری حقیقت کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ عدالت عالیہ کے فل بینچ نے یہ فیصلہ پیر کو جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی جانب سے دی گئی اس درخواست پر سنایا جس میں انہیں سزا سنانے والی خصوصی عدالت کے قیام کو چیلنج کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے کرمنل لا اسپیشل کوڈ ترمیمی ایکٹ 1976 کی دفعہ 9 کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ صحافی عباد الحق کے مطابق عدالت نے اپنے فیصلے میں خصوصی عدالت کی تمام کارروائی کو بھی کالعدم قرار دے دیا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل اشتیاق خان کے مطابق اس فیصلے کے بعد پرویز مشرف کی سزا بھی ختم ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ 17 دسمبر کو اس خصوصی عدالت نے سابق آمر پرویز مشرف کو سنگین غداری کا مرتکب ٹھہراتے ہوئے انہیں آئین پاکستان کے آرٹیکل 6 کے تحت سزائے موت دینے کا حکم دیا تھا۔ صرف فیصلے میں عدالت نے قرار دیا ہے کہ خصوصی عدالت کی تشکیل کے سلسلے میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے تھے اور نہ ہی عدالت کی تشکیل اور نہ ہی مقدمے کے اندراج کے لیے مجاز اتھارٹی سے منظوری لی گئی تھی۔ عدالت نے کہا 18ویں ترمیم کے تحت آئین کے آرٹیکل 6 میں جو ترمیم کی گئی تھی اس کے اطلاق ماضی سے نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت عالیہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی بھی ملزم کی عدم موجودگی میں اس کا ٹرائل کرنا غیر اسلامی اور غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ جسٹس مظاہر علی نقوی کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی فل بینچ کے دیگر ارکان میں جسٹس امیر بھٹی اور جسٹس مسعود جہانگیر شامل تھے۔ یہ فل بینچ گزشتہ ماہ سب قدوش ہونے والے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار شمیم احمد خان نے تشکیل دیا تھا۔ اس فل بینچ نے کل 3 سماعتوں کے بعد آج دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا اور اس کے بعد فیصلہ سنایا۔ لاہور ہائی کورٹ اس پر اپنا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کرے گی۔ پرویز مشرف کی درخواست میں کیا کہا گیا تھا؟ عدالت نے پرویز مشرف کی جانب سے دائر شدہ 86 صفحات پر مشتمل درخواست میں کہا گیا تھا کہ خصوصی عدالت کا فیصلہ بے ضابطگیوں اور متضاد بیانات کا ایک مرکب ہے اور بادی النظر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خصوصی عدالت کی سربراہی کرنے والا جج نے فیصلے میں چند ایسی اصطلاحیں استعمال کی ہیں جو ان کی ذاتی وابستگی، تعصب، بدگمانی، عداوت، بغض، مس کنڈکٹ، اختیارات کا غیر قانونی اور غیر مناسب استعمال، غیر مدبرانہ اور حلف سے روگردانی کی گماز ہیں۔ درخواست میں خصوصی عدالت کی تشکیل اور اس کی کارروائی کو چیلنج کیا گیا ہے۔ متفرق درخواست میں 6 قانونی نکات اٹھائے گئے تھے اور یہ موقف اختیار کیا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس خصوصی عدالت کے جج نہیں ہو سکتے کیونکہ خصوصی عدالت میں صرف ہائی کورٹ کے جج شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کہا گیا تھا کہ خصوصی عدالت وفاقی حکومت کی منظوری کے بغیر تشکیل دی گئی تھی، جبکہ مقدمے میں پرویز مشرف کو دفاع کا موقع نہیں دیا گیا اور ان کا بیان تک نہیں ریکارڈ کیا گیا۔ درخواست گزار کے مطابق ملزم پرویز مشرف کی عدالت کے روبرو تعزیرات پاکستان کی شق 342 کے تحت بیان کے بغیر ٹرائل مکمل نہیں ہو سکتا تھا، جبکہ پرویز مشرف کو خصوصی عدالت میں شہادت پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ خصوصی فیصلے میں درج پیرا 66 آئین پاکستان اور اسلام کے منافی ہے۔ یاد رہے کہ پیرا 66 میں پرویز مشرف کی لاش کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں پھانسی دینے اور لاش 3 روز تک لٹکائے رکھنے کے حوالے سے حکم دیا گیا تھا۔ اب آئیں تھوڑا اس بارے میں جان لیتے ہیں کہ پرویز مشرف کو پھانسی کی سزا کیوں دی گئی تھی۔ سن 2013 کے انتخابات میں کامیابی کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز نے حکومت میں آنے کے بعد سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ درج کیا تھا۔ اس مقدمے کے منطقی انجام تک پہنچنے کے دوران خصوصی عدالت کے 4 سربراہان تبدیل ہوئے۔ پرویز مشرف صرف ایک مرتبہ ہی خصوصی عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ ان پر فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ اس کے بعد سابق فوجی کبھی عدالت پیش نہیں ہوئے۔ سابق صدر پرویز مشرف مارچ 2016 میں طبی بنیادوں
پر بیرون ملک چلے گئے تھے۔ ان کا نام اس وقت کی حکمراں مسلم لیگ نون نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے خارج کرنے کے بعد ملک سے باہر جانے کی اجازت دی تھی۔ خصوصی عدالت کا فیصلہ کیا؟ 17 دسمبر کو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار احمد سیٹھ کی سربراہی میں بننے والے خصوصی عدالت کے 3 رکنی بینچ نے پرویز مشرف کو آئین شکنی اور سنگین غداری کا جرم قرار دیتے ہوئے انہیں سزائے موت دینے کا فیصلہ سنایا تھا۔ بینچ میں موجود 2 ججز یعنی جسٹس سیٹھ وقار اور جسٹس شاہد کریم نے پرویز مشرف کو آئین شکنی اور سنگین غداری کا جرم قرار دیا تھا، جبکہ جسٹس نذر اکبر نے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے قرار دیا تھا کہ استغاثہ اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے۔ خصوصی عدالت نے 196 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں جسٹس نذر اکبر کا 42 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ بھی شامل ہے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ استغاثہ کے شواہد کے مطابق ملزم مثالی سزا کا مستحق ہے اور اسے ہر الزام میں الگ الگ سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ خصوصی عدالت نے سربراہ جسٹس سیٹھ وقار نے اپنے فیصلے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو حکم دیا وہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو گرفتار کرنے اور سزا پر عمل درآمد کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور اگر وہ پرویز مشرف کو مردہ حالت میں ملیں تو ان کی لاش اسلام آباد کے ڈی چوک میں لائی جائے، جہاں اسے 3 دن تک لٹکایا جائے۔ جسٹس وقار نے اپنے اس حکم کی توضیح پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ چونکہ ماضی میں کسی بھی فرد کو پاکستان میں اس جرم میں سزا نہیں دی گئی اور عدالت نے اپنا فیصلہ مجرم کی عدم موجودگی میں سنا ہے، اس لیے اگر مجرم سزا پانے سے قبل وفات پا جاتا ہے تو یہ سوال اٹھے گا کہ آیا فیصلہ پر عمل درآمد ہوا یا نہیں۔ مشرف کو سزا دینے کے حق میں فیصلہ دینے والے دوسرے جج جسٹس شاہد کریم نے جسٹس سیٹھ وقار کے فیصلے میں پرویز مشرف کی موت کی صورت میں ان کی لاش ڈی چوک پر لٹکانے کے حکم سے اختلاف کیا اور کہا کہ ان کے خیال میں مجرم کو سزائے موت دینے کا فیصلہ کافی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ آئین شکنی اور سنگین غداری ایک آئینی جرم ہے اور یہ وہ واحد جرم ہے جس کی سزا آئین پاکستان میں دی گئی ہے۔ آئین کی شق نمبر 6 کے مطابق وہ شخص جس نے 23 مارچ 1956 کے بعد آئین توڑا ہو یا اس کے خلاف سازش کی ہو، اس کے عمل کو سنگین غداری قرار دیا جائے گا اور اس کو عمر قید یا سزائے موت سنائی جائے گی۔ اس فیصلے کے بعد سوشل میڈیا پر عوام کا کیا رد عمل تھا؟ لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا صارفین مختلف ہیش ٹیگز کے ذریعے اس پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اور پاکستان میں یہ ہیش ٹیگ ٹاپ ٹرینڈ کرتے رہے۔ ہیش ٹیگ مشرف، ہیش ٹیگ غیر آئینی، ہیش ٹیگ لاہور ہائی کورٹ۔ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی نفیسہ شاہ نے اس فیصلے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ عامر مشرف کی جس کی سپریم کورٹ نے غداری کا مرتکب پایا، سزا کو کورٹ نے خود ہی کالعدم قرار دے دیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ مشہور منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دیے گئے 4 دہائیاں گزر گئی ہیں، لیکن آج تک کسی عدالت نے اس فیصلے کو کالعدم قرار کیوں نہیں دیا؟ صحافی مہر بخاری نے اس فیصلے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کیسے اس غیر قانونی اور غیر آئینی خصوصی عدالت کی کارروائی کو اتنے عرصے تک رہنمائی کرتی رہی اور حکم دیتی رہی؟ مہر بخاری اپنے ٹویٹ میں کہتی ہیں، جسٹ ونڈرنگ ہاؤ سپریم کورٹ واز guiding, monitoring and ordering to continue hearing Musharraf case by an illegal and unconstitutional special court all the time۔ سوشل میڈیا پر اس فیصلے پر تبصرہ کرنے والے اکثر صارفین کا کہنا تھا کہ پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات میں یہ فیصلے کوئی حیران کن بات نہیں ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے بیٹے حیدر نے اپنی 20 دسمبر کے ٹویٹ میں دوبارہ شیئر کی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سابق صدر پرویز مشرف کو دی گئی سزائے موت کا فیصلہ چند ہفتوں میں ہی واپس لے لیا جائے گا۔ صحافی نسیم زہرا کا بھی کہنا تھا کہ وہ اس فیصلے پر حیران نہیں ہیں کیونکہ پاکستان کی پاور گیم جو کہ کورٹ کے کمروں سے لے کر مشرف کے فیصلے تک میں دیکھنے کو ملی اب سب کے سامنے ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے جس خصوصی عدالت کو غیر آئینی قرار دیا ہے وہ خصوصی عدالت سپریم کورٹ کے احکامات پر تشکیل گئی تھی، اس لیے بہت سے ٹویٹر صارف یہ بھی سوال اٹھاتے نظر آئے کہ کیا سپریم کورٹ ایک غیر آئینی عدالت کو تشکیل دے سکتی ہے؟ لیکن جہاں لوگوں نے اس فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا وہیں بہت سے صارفین نے اس فیصلے کو خیر مقدم بھی کیا۔ سابق جنرل غلام مصطفیٰ کا کہنا تھا کہ میرا مشرف دور کے متعلق موقف درست ثابت ہوا۔ میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں کہ مشرف کا 2007 کا اقدام غیر آئینی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ سابق صدر پرویز مشرف کے متعدد حمایتیوں نے خوشی کا اظہار کیا اور یہ بات دہراتے نظر آئے کہ 3 جنگیں لڑنے والا غدار نہیں ہو سکتا۔